الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر الامور اور پالنہار ہے، جو رب العالمین ہے، رحمان و رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، علی کل شیء قدیر ہے، علی کل شیء وکیل ہے، علی کل شیء حفیظ ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ جن کو اللہ رب العزت نے رحمت کائنات بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت کا اور ان کی رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے اور آپ نے کائنات کے لوگوں کو ایک اللہ رب العالمین کے ماننے کا، صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا، اسی کے آگے اپنے سروں کو جھکانے کا، صرف اور صرف اسی کے آگے سجدہ ریز ہونے کا، اور اپنی نبوت و رسالت کے ماننے اور اس کے تسلیم کرنے کا حکم دیا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کے اللہ رب العالمین کے ایک رسول، ایک پیغمبر، ایک فرستادہ اور ایک نبی تھے، جس طرح کی آپ سے پیشتر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اس دنیا کے اندر آتے رہے، کہ جو دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دنیا کے اندر آئے، وہی دعوت
سارے انبیاء رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا کے اندر لے کر آتے رہے، سارے کے سارے نبیوں کی دعوت کا خلاصہ، ان کا مرکز و محور صرف یہی ایک چیز تھا کہ اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دعوت کا مرکز و محور اسی ایک چیز کو بنایا کہ ہم نے ہر امت میں ایک نبی بھیجا جس نے اپنی امت کے لوگوں کو یہ دعوت دی کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے، طاغوت سے بچو۔ چنانچہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، آدم صفی اللہ آئے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ابراہیم خلیل اللہ آئے، اسماعیل ذبیح اللہ آئے، عیسیٰ روح اللہ آئے، اور پھر آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سارے کے سارے نبیوں کی دعوت صرف یہی ایک چیز تھی کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، ایک ہی معبود ہے جس کے سامنے لوگوں کے سر جھکنے چاہیے، ایک ہی رب ہے جس کے سامنے لوگوں کی جھولی پھیلنی چاہیے، ایک ہی رب ہے جس کے سامنے اپنی مرادیں پیش کرنی چاہیے، ایک ہی رب ہے جس کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ رب لوگوں کو نوازنے پر آ جائے، وہ رب کسی کو نوازنے پر آ جائے تو کائنات کے سارے لوگ مل کر بھی اس کی نوازشات کے آگے بند نہیں باندھ سکتے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہی ایک رب ہے کہ اگر وہ کسی کو کسی چیز سے محروم رکھنا چاہے تو ساری کائنات مل کر بھی اس کو اس چیز کا حقدار نہیں بنا سکتی۔ یہ عقیدہ پختہ کرنے کے لیے سارے رسولوں کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ سارے کے سارے نبیوں کی دعوت کا خلاصہ، ان کا مرکز و محور یہی تھا، یہی ایک چیز تھی۔ سارے نبی اس دنیا کے اندر آتے رہے اور لوگوں کے عقیدے توحید کو پختہ کرتے رہے، یہی ایک دعوت تھی جو لوگوں کے درمیان وہ بانٹتے رہے، یہی ایک چیز تھی جو لوگوں کے سامنے وہ نبی اور رسول سناتے رہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھیجا تو ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں کیا کہا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ جب ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم کی جانب بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی کہ تمہارا رب صرف ایک اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی رب نہیں۔ سمود کی جانب صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، وہ بھی اپنی قوم کی طرف یہی دعوت لے کر آئے کہ تمہارا رب صرف ایک اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں کو ایک جگہ اکٹھ جمع کر کے یہ بیان کر دیا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں اس دنیا کے اندر سب کو اسی دعوت کے ساتھ ہم نے بھیجا کہ تمہارا معبود صرف ایک اللہ رب العالمین ہے اور تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ سارے نبیوں کو صرف یہی ایک دعوت دے کر بھیجنے کا مقصد کیا تھا میرے بھائی؟ یہ ایک دعوت اتنی خاص دعوت ہے کہ بندہ مومن جتنے چاہے نیکی کے کام کر لے، جتنے چاہے نماز پڑھ لے، جتنے چاہے روزے رکھ لے، جتنے چاہے صدقہ و خیرات کر لے، جتنے چاہے حج اور عمرہ کر لے، لیکن اگر عقیدہ توحید درست نہیں ہے اس کے نام اعمال میں ایک بھی چیز شامل نہیں ہوگی۔ ان کا کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو آج یہاں بہت سارے لوگ تیار ہو کر، جو کہ یہ دور مادیت کا دور ہے، یہ دور پیسوں کا دور ہے، آج آپ سب لوگ یہاں جمع ہیں، پیسوں کو اپنے کاروبار کو چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ لوگ نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ دیں، صدقہ و خیرات کریں، اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھیں، حج اور عمرہ کریں، لیکن ان کا حال کیا ہوگا کہ اتنے سارے اعمال کرنے کے باوجود کل قیامت میں ان کا نام اعمال خالی ہوگا۔ اور وجہ اور سبب کیا بنے گا؟ یہی ایک چیز کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارا۔ سارے نبیوں نے یہی ایک دعوت لے کر اس دنیا کے اندر آتے رہے، سارے نبی، سارے رسول، یہی ایک دعوت، کیونکہ یہی ایک دعوت ایسی ہے جو سارے کے سارے انسان کے اعمال کو برباد کر سکتی ہے، انسان کے اعمال کو خراب کر سکتی ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ توحید درست نہیں ہے اس کا کوئی بھی نیک عمل اس کے کام نہیں آنے والا۔ اور
یہیں پر بس نہیں، اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات پہ یہ عہد کر رکھا ہے کہ میں بندے کے کسی بھی گناہ کو معاف کر دوں گا لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ جو بندہ شرک کر کے میرے دربار میں حاضر ہوگا اس کو کبھی معافی ملنے والی نہیں۔ ایک شخص تھا، اس نے اللہ کے رسول سے سوال کیا اللہ کے رسول سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول کسی نے چوری کی ہو توبہ کر لیا ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول کسی نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اتنے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھی بندے کا عقیدہ توحید درست ہے، رب نے اپنی کبریائی کی قسم کھا کے کہا ہے کہ اگر میرے ساتھ شرک نہیں کیا آسمان اور زمین بھر کے گناہ لے کر آ جائے میں ایک نظر میں معاف کر دوں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا دو۔ آسمان و زمین بھر کے گناہ لے کر میرے دربار میں آ جائے، میری بارگاہ میں آ جائے، معافی مانگ لے، میں معاف کر دوں گا، لیکن مشرک کے شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہیں پر بس نہیں، اور ذرا آگے چلیے، ذرا جو میں عقیدہ توحید اور شرک کے بارے میں جو سنگینی بیان کر رہا ہوں اس کو ذرا اپنے دماغوں میں اس کو ٹٹولیے، اپنے دل کو جھنجھوڑیے کہ یہ شرک کتنا بڑا ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ کس طریقے سے؟ آج یہ نماز، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ صدقات و خیرات نبوت کی ان کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ اللہ رب العالمین نے نبوتوں کا نام لے کر کہا، نبیوں کا نام گنایا، نبیوں کا، اسماعیل کا، اسحاق کا، یعقوب کا، یونس کا، لوط کا، 18 نبیوں کا نام گنایا۔ کہا اگر یہ 18 کے 18 جلیل القدر نبی ان سے بھی رتی برابر شرک ہو جائے تو ان کے بھی نام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، کہ اگر یہ 18 کے 18 نبی ان سے بھی رتی برابر شرک ہو جائے تو ان کے بھی نام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کیا یہیں پر بس؟ نہیں، اور آگے چلیے، اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں کے سردار کو مخاطب ہو کر کہا اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر کا والی بنایا ہے، لیکن آپ بھی سن لیجئے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اگر آپ سے بھی شرک کا ارتکاب ہو جائے تو آپ کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس بات پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے جو دعوت دے کر بھیجی ان سے وہ چیز سرزد ہونا تو محال تھا، ان سے وہ چیز سرزد تو نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس چیز کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے نبیوں کا نام لے کر اور خود نبیوں کے سردار کا نام لے کر بیان فرمایا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اے نبی اگر آپ بھی شرک کا ارتکاب کر لیں تو آپ کی بھی ساری نبوتیں برباد ہو جائیں گی۔ یہ ہے توحید اور شرک، کہ توحید کس قدر ضروری ہے اور شرک اپنا کے گزارا نہیں ہے۔ لیکن توحید کہتے کس کو ہے اور شرک کس کو کہتے ہیں؟ توحید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج لوگ رسول کے قبروں پر جا کر، اللہ کے رسول کی قبروں پر جا کر فریادیں کرتے ہیں کہ اے نبی ہم آپ کے در کے فقیر آپ کے در پر آئے ہیں، ہماری مراد پوری کر دیجئے، ہماری جھولی بھر دیجئے، ہماری مراد پوری کر دیجئے۔ کس سے مانگا؟ نبی سے مانگا نا۔ نبی سے بڑا در کسی اور کا ہے اس دنیا کے اندر؟ کسی پیر ولی سے نہیں مانگا، کسی بزرگ سے نہیں مانگا، نبی سے مانگا۔ لیکن نبی سے مانگنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی توہین کا ارتکاب کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر میرے علاوہ کسی اور سے مانگے گا تو میں اس کے گناہ کو معاف نہیں کروں گا۔ اور پھر اس شخص کا بیڑا تو ڈوب گیا کہ جس سے مانگ رہا ہے اس نے کیا کہا ہے، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، کہ اے میرے صحابہ اگر تمہیں سوال بھی کرنا ہو تو اللہ رب العالمین سے سوال کرو، اور مدد طلب کرنی ہو تو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو۔ آج لوگوں کا عقیدہ یہ ہے
کہ کسی قبر پر جا کر سجدہ کر لو، اس کو شرک کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔